برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور دو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ آج کا ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ شب برات کے فضائل اور اس رات کی میں جو بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہم بحیثیت مسلمان بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ بھی سکھایا، اور کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا اس امت کے حوالے نہ کیا ہو۔ میری اور آپ کی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی ہمت نہیں کہ ہم ایک پاؤں اٹھائیں اور دوسرا اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت ہو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل اور احسان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اور اس کو ایک مقصد دیا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب انسان دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب دنیا میں جاؤ گے یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ کچھ کرے گا یا یہ کچھ ہوگا۔ لیکن جب وہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے واقعتاً یہ چیز موجود ہے۔ یہی منظر ہمارا موت کے بعد کا بھی ہوگا۔ آج جو چیزیں ہم سنتے ہیں کہ موت کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا یقین ہمیں تب آئے گا جب ہمارے اوپر موت آئے گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ اس تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا چھوٹ نہیں دی ہے۔ اس کی کوئی بھی دن ہو، رات ہو، صبح و شام، اس کا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ ماہ شعبان المعظم آج تقریباً 10 تاریخ اس کی ہو رہی ہے۔ شعبان یہ شعب سے ہے، شعب کا مطلب ہے شاخیں، کیونکہ اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور برکات کی جو شاخیں ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے یہ رمضان المبارک کا استقبال والا مہینہ ہے۔ کیونکہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے استقبال کروانا تھا تو اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا۔ تو شعبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوارات اور برکات۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تھے تو اپنی عبادت کو، اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارکہ سے زیادہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔
یعنی آپ اتنا روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، رمضان میں روزے رکھنے کی انسان کی عادت بن جائے۔ اسی طریقے پر 15 شعبان کو جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس کام سے ہمیں رکنا چاہیے، اور کون سی چیزیں ثابت ہیں، کون سی چیزیں لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث اس چیز کا گواہ ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگے، ہماری مرضی کی ہو، اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ بالکل غلط، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوگا اس پہ دل نہیں آ رہا، ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، بولیں گے ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بولیں گے نہیں یہ اس طریقے پہ، یہ اس طریقے پہ۔ تو 15 شعبان کی رات اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کے اعمال، ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک جتنے بھی اس کے اعمال ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب لکھ دیتے ہیں، اور ایک سال کے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں ان کو اوپر اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا، جس آدمی نے پیدا ہونا ہے اس کا نام بھی رجسٹر میں لکھ دیا گیا، جس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کا نام بھی، کس نے شادی کرنی ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور اس رات کی برکت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے، آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی روزی روٹی طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور آگے فرمایا اس رات کے اندر 2 آدمی اس حدیث کے اندر ہے جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ مشرک کی اللہ کی عبادت، توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ کر لے اس کی جتنی پیچھے کی غلطیاں ہوں گی وہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے مشرک جو شرک کرنے والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو بھی انسان نے گناہ کیا ہوا اللہ چاہیں گے تو وہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات کے اندر اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات معاف نہیں کرتے۔ اور دوسرا، کینہ رکھنے والا، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، دل کے اندر منافقت رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، اس رات اتنی برکت والی رات میں اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنی نظر رحمت کے ساتھ نیچے دیکھتے ہیں، سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ فرمایا 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی پھر بھی اللہ بخشش نہیں کرتے۔ اس حدیث میں بھی پہلا لفظ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے، اور دوسرا جو کسی کو ناحق قتل کر دے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا کی طرف جیسے اللہ کی شان آتے ہیں اور سوال اپنے مولادی سے فرشتے کے ذریعے سے لوگوں کی طرف پکارتے ہیں، وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے،
تو آپ میں سے جو بھی چاہے اپنے رب کی ذات سے جو بھی مانگنا چاہے وہ اپنے اللہ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو عطا کر دیں گے، سوائے دو آدمیوں کے۔ اس میں بھی پہلا لفظ مشرک کا ہے۔ مختلف صحابی روایت کر رہے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، اور پہلا جو لفظ آتا ہے وہ مشرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مشرک کی عبادت کو قبول بھی نہیں کرتے اور اس کو معاف بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو شخص ہے وہ بد کردار مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رات معاف نہیں کرتے ہیں اگر وہ توبہ اور طائب نہ کرے۔ یعنی ایسا انسان جو گناہوں کا عادی ہو، اور چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بد کردار ہے، چاہے وہ بالغ ہے، شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ گناہوں کی زندگی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب اتنی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جو آدمی یا جو عورت بد کردار ہو، بدفعل ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس رات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رات کی برکت سے قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رات کی برکت سے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ اور فرمایا دو آدمیوں کی پھر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہی پہلا ایک مشرک کی، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑے بڑے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ مشرک آدمی کی توبہ، مشرک آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور مشرک آدمی عبادت کس نیت سے کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے ہی کروں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، کسی اور کو الہ سمجھنا، کسی اور کے نام کی عبادت کرنا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کچھ بھی سمجھنا، یہ سارے کا سارا شرک ہے۔ قرآن کریم اور جس کلمے کے ساتھ میں اور آپ مسلمان ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کا سب سے پہلا دعویٰ ہی نفی کا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سب کی نفی کر دی، سب کو کہہ دیا کوئی بھی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ جب ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد وہ یہ کہ ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جب ہم دل سے یہ بات کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جرم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں اس کے اندر شرک کا جو گناہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا شخص بھی جنت میں نہیں جائے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ گناہ جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اگر یہ گناہ ہوئے اتنی برکت والی رات میں، وہ گناہ اگر ہمارے اندر موجود ہوئے تو ہماری بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ پہلا گناہ کینہ رکھنے والا۔ کینے کا مطلب یہ ہے ایک انسان نے کسی انسان کا دل دکھایا، کسی انسان کو تکلیف دی، یہ انسان اس کو کچھ کہہ نہیں سکا، دل کے اندر اندر نفرت پیدا کرتا رہا،
اس کو ملا سلام نہیں کیا، اس کے بارے میں بیہودہ باتیں کی، اس کے بارے میں غلط باتیں، اندر سے اپنے آپ کو کوستا رہا۔ فرمایا یقینا رکھنا یہ بھی ایسا انسان جو ہے اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، دل دکھا ہے، اگر انتقام نہیں لے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، اپنے اللہ پہ معاملہ چھوڑ نہیں، بڑا دل کا یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ جنگ احد کے میدان میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا میں اپنے چچا کے بدلے کے اندر جو میرا چچا شہید ہوا ہے اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، ایک کے بدلے میں ایک ہی ہوگا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک کو بھی قتل نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔ میرے نبی کی تو تعلیم یہ ہے، فرمایا میں بھی قتل کرتا ہوں۔ وہی واشی جس نے حضور علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، جنگ یمامہ کے اندر اسی واشی نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ ہے وہ صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ صبر اتنی بڑی دولت ہے۔ تکلیف کسی نے دی، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس پہ صبر کرنا۔ اگر انتقام بدلہ لینا ہے اتنا ہی لے، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا، اتنا ہی جتنا آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس سے زائد بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں لیں۔ اسی طریقے پر مشرک شرک کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشش اور مغفرت نہیں کرتے۔ اور نہ حق قتل کرنا، چاہے مسلمان کو کرے یا کسی کافر کو کرے، نہ حق قتل کیا جا رہا ہے، ویسے ہی کوئی جرم نہیں، اس کے بدلے اس کو قتل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رات کی برکت والی رات کے اندر اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اس کا ٹھکانہ کیا بتایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ بھی ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب بھی اللہ نے تیار کیا۔ یعنی کسی کو قتل کر دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری وقت آئے گا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں جس کو قتل کر رہا ہوں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور فرمایا جو قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے پر بدکردار مرد اور عورت، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے، یا انہوں نے اس کام کو، اس بدکرداری کو، اس حرام خوری کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات کی برکت سے اللہ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا اس کے بعد جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے جو تکبر کی علامت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ ٹخنے، وہ آدمی، اتنا حصہ اس کا جہنم میں داخل ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، چاہے نماز کی حالت میں یا بغیر، یہ مرد کی شان ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے، اور عورت کی خصوصیت یہ ہے اس کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے۔ آج کے معاشرے میں بالکل اس کا برعکس چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے پر والدین کا نافرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کی بخشش ہو سکتی ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ والدین کا مقام اتنا زیادہ کہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو کوئی ان کی بات اچھی نہیں لگی، آپ نے یہ کہہ دیا، یہ بھی الفاظ نہیں کہہ دیے، تو چاہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، والدین کو منہ پہ جواب دینے والا ہو، والدین کے ساتھ بد کلامی، بدگمانی، بدزبانی کرنے والا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ والدین تو وہ
آپ کی دنیا کی جنت ہے. آپ اور میں اگر چاہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لیں. قرآن کریم نے اتنا بڑا مقام والدین کو عطا کیا اور عورت کا مقام اتنا زیادہ. والدین کے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. عورت کا مقام وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, وہاں پہ والدہ کا باقاعدہ ارادہ ذکر کیا. کس وجہ سے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. حضور نے 2-3 مرتبہ پوچھا, کیا فرما رہے ہو؟ میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ حضور نے کہا, کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابی, عرب کی گرمی ہو, تو بیت اللہ کے طواف کاٹ رہا ہو, بیت اللہ کا چکر کاٹ رہا ہو, طواف کی حالت میں تیری والدہ تیرے کندھے کے اوپر ہو, سارا دن اس گرمی کی حالت میں تو اپنی والدہ کو طواف کرواتا رہا ہو. جس وقت تیری پیدائش کے ٹائم میں تیری والدہ نے تیری تکلیف کے دوران, پیدائش کے دوران ایک مرتبہ تکلیف کی وجہ سے کی تھی, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. چاہے جائے کہ آج والدین کے ساتھ وہ بد کلامی ہے, وہ بد سلوکی ہے. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم نے آپ کے عورت کو مقام دیا. آپ عرب کی تاریخ پڑھ لیں, کفر کی تاریخ پڑھ لیں, کفر کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ عورت کے بارے میں کفر کا کیا گمان تھا اور وہ عورت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے تھے. آج جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کی حقیقت دیکھو, یہ پہلے کے دور کے اندر بھی یہی چیزیں تھی. وہاں پہ عورت کو بازار کی منڈیوں میں جس طرح ہمارے ملک کے اندر جانور فروخت کیے جاتے ہیں, اس طرح عورت کو فروخت کیا جاتا ہے. یہ نعرے غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عورت کا مقام بیان کیا. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, عورت کتنا بڑا مقام ہے. اگر وہ ماں کی شکل میں آ جائے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت تمہاری رکھ دی ہے. یہ ماں کا مقام ہے. تم جس آزادی کی باتیں کر رہے ہو, تم جس چیز کی باتیں کر رہے ہو, یہ تو کفر کا تمہارے ساتھ ہے. تمہیں تو آپ اسلام نے وہ مقام دیا ہے. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا عورت بیٹی کی شکل میں آئے گی تو اس کی آپ نے صحیح تربیت کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے والا شخص جس نے صحیح طریقے پہ ان کی تربیت کی اور اچھے طریقے سے ان کو گھر سے رخصت کیا, میں محمد اور وہ شخص کل قیامت میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح ہوں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے عورت کو مقام دیا. جب ہماری زبان سے ایسے الفاظ استعمال ہوں گے, ایسے بد کلامی اور بد زبانی والے کلام اور نعرے لگیں گے, پھر امت پہ اتباعی عذاب آئے گا جو آج ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے اپنی زبان نبوت سے بتا دیا تھا کہ جب امت میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان پر خاص سالی کا عذاب مسلط کر دیں گے, اور وہ آج موجود ہے. تو یہ جو شب برات کی رات آ رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں. ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے, ہر گناہ سے, لیکن وہ گناہ بالخصوص شرک کا گناہ, کینے کا گناہ, بغض اور حسد کا گناہ, قطع تعلقی کا. کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر لیں اللہ کی رضا کے لیے, اور اسی طریقے پر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کے ساتھ ناحق قتل کیا ہے اور والدین کی نافرمانی ہے, رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس رات اگر بخشش ہونی ہے تو اس سے پہلے اپنے ان گناہوں سے بچ جائیں اور ان گناہوں سے بھی بچیں. بالخصوص اس رات کو ہر قسم کے ایسے گناہ سے کہ انسان کے نامہ اعمال جب اللہ کے ہاں جائیں تو اس میں گناہ لکھا ہوا نہ جائے بلکہ کوئی اچھی چیز لکھی ہوئی جائے. انسان کے اعمال چینج ہو رہے ہیں, رجسٹر چینج ہو رہا ہے, اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں اللہ کے ہاں جانے والی ہیں. اس رات کی عبادت آپ اس طرح کریں, عشاء کی نماز پڑھیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, صبح کی نماز پڑھیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جیسے شان ہے, اللہ آسمان کے دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی آدمی مجھ سے مانگنے والا, مجھ کو عطا کرے.
اس رات عبادت کریں، ہم سب مل کر اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں۔ اور ایک اور حدیث جو بالکل صحیح بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روزانہ رات کو آخری حصے میں اٹھ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس وقت خود اعلان کرتے ہیں کہ میں جس طرح میری شان ہے اس کے مطابق آسمان میں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں اللہ تم کو عطا کروں۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ابھی سے اس کے اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہماری زبانوں سے گناہ، بے حیائی، بری باتیں، فحش کلمات چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، کچھ دن رمضان میں باقی ہیں، وہ تمام وہ گناہ جو ہم سے پہلے ہوتے رہے ان سے توبہ طائب ہو کر انشاءاللہ ہم اگر اللہ کے آگے سچی توبہ کریں گے اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے، اور یہ جو آج ہمارے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی بہتر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کیجیے۔